السلام علیکم ویورز۔ کربلا کا محاصرہ، پانی بند حوصلے بلند۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین کو کوفہ والوں کے خطوط اور دعوت پر عراق کی طرف روانہ ہونے کا سلسلہ، لیکن راستے میں حالات بدل چکے تھے۔ اب کہانی اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں تاریخ کا ایک عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ جب اس جگہ کا نام معلوم ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر ہماری جان قربان، نے فرمایا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے قافلے کو رکنا ہوگا۔ قافلے نے اپنے خیمے نصب کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت، بچے، خواتین اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ تعداد بہت کم تھی، لیکن ایمان اور حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ دوسری طرف مخالف لشکر کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ مختلف علاقوں سے فوجیں آ رہی تھیں اور کربلا کا میدان سپاہیوں سے بھرنے لگا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ معاملہ امن اور گفتگو سے حل ہو جائے۔ آپ نے کئی مرتبہ اپنا موقف واضح کیا اور فرمایا کہ اگر لوگ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ کچھ دن بعد ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے اہل بیت کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ دریائے فرات کا راستہ بند کر دیا گیا اور پانی تک کی رسائی روک دی گئی۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین، گرم ہوائیں اور پانی کی کمی نے بچوں اور خواتین کے لیے حالات انتہائی مشکل بنا دیے۔ خیموں میں ننھے بچے پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ ہر طرف پانی کی طلب تھی، لیکن فرات کا پانی سامنے ہونے کے باوجود پہنچ سے دور تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی مسلسل صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ حضرت عباس بار بار پانی لانے کی کوششوں میں مصروف رہتے۔ اہل بیت کے بچوں کی پیاس دیکھ کر ہر دل غمگین تھا۔ دن گزرتے گئے اور محرم کی 9 تاریخ یعنی تاسوعا کا دن آ پہنچا۔ اب میدان کربلا میں تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ مخالف لشکر جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو آپ نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ اس رات کا مقصد عبادت، دعا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات تھا۔ مہلت مل گئی اور عاشوراء سے پہلے کی وہ تاریخ رات آ گئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں آپ سے اسے اجازت دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ہر شخص کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ دنیا کو چنتا ہے یا حق کا ساتھ دیتا ہے، لیکن وفادار ساتھیوں نے ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر اپنی محبت اور وفاداری کا اعلان کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر ہمیں بار بار زندگی ملے اور بار بار شہید کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ! وفاداری کی مثال! یہ وفاداری، محبت اور قربانی کی ایسی مثال تھی جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس رات خیموں میں عبادت کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعا میں مصروف تھا اور کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ دوسری طرف سب جانتے تھے کہ اگلی صبح ایک عظیم امتحان ان کا منتظر ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ بچے اپنے بڑوں کے قریب تھے، مائیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں
اور ہر شخص اپنے رب سے تعلق مضبوط کر رہا تھا۔ مضبوط کر رہا تھا۔ عاشوراء کی صبح قریب آ رہی تھی، ایک ایسی صبح جو قربانی، صبر اور حق کی سربلندی کی عظیم داستان بننے والی تھی۔ ابھی یہ ویڈیو ویورز جاری ہے، اگلی ویڈیو یوم عاشوراء اور امام حسین کی عظیم قربانیوں کے بارے میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم۔